بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب العالمین کے لیے، درود و سلام رحمت العالمین پر۔ ہم معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو آج کے سیمینار میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ سامعین محترم، آگے بڑھنے سے پہلے میں مختصر طور پر اپنا تعارف کرانا چاہوں گا۔ میرا نام ارشد جاوید ہے اور میں نفسیات کا ریٹائرڈ پروفیسر ہوں۔ میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ میں نے امریکہ سے نفسیات کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی، وہیں سے میں نے ہپنوٹزم اور نفسیاتی علاج پر خصوصی کورسز کیے، اور پاکستان میں نے ہپنوٹزم سے علاج کا پہلا کلینک لاہور میں شروع کیا، اور میں دنیا کی مشہور تنظیم امریکن سوسائٹی آف کلینکل ہپنوسس کا ممبر ہوں۔ غالباً میں پاکستان میں اس کا واحد ممبر ہوں۔ سامعین محترم، میں مختصر نفسیاتی علاج کا بانی ہوں۔ مختصر نفسیاتی علاج دنیا کا مختصر ترین نفسیاتی طریقہ علاج ہے۔ نفسیاتی علاج کے دو معروف طریقے ہیں، ایک میڈیسن ہے اور دوسرا نفسیاتی علاج ہے۔ جو میڈیسن ہے وہ شدید ذہنی بیماریوں کے لیے بہت مؤثر ہے، یعنی پاگل پن کے لیے، شیزوفرینیا کے لیے، لیکن جہاں تک کہ عام بیماریاں ہیں، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، اس میں اس کا رول بہت اچھا نہیں ہے، کیونکہ ایک تو اس کا اثر دیر سے شروع ہوتا ہے، دوسرا لمبا عرصہ کھانی پڑتی ہے، تیسرا اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، چوتھا بندہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر چھوڑنی مشکل ہوتی ہے، اور جب بھی فرد اس کو چھوڑتا ہے تو بیماری پھر آ جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں نفسیاتی علاج ہیں، وہ اس کے مقابلے میں بہت مؤثر ہیں۔ اس وقت دنیا میں جو سب سے پاپولر نفسیاتی طریقہ علاج ہے اسے ہم کہتے ہیں CBT، اور پاکستان میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی مؤثر طریقہ علاج ہے، لیکن اس کے سیشن کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ ایوریج سیشن اس کے 5 سے 20 ہیں، جو کہ میرے خیال کے مطابق ایک عام پاکستانی کے لیے 20 سیشن کی فیس جو ہے افورڈ کرنا مشکل ہے۔ سامعین محترم، اس نفسیاتی بیماری کو میڈیسن 1 سال میں ٹھیک کرتی ہے، ہم خدا کے فضل سے اسے 1 ہفتے میں ٹھیک کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں 17 کتابوں کا مصنف ہوں۔ اکثر کتابیں بیسٹ سیلر ہیں، 4 کتابیں نفسیاتی علاج پر ہیں، اور 3 کتابوں کا دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اور آج کل ہندی میں اور سندھی میں بھی اس کا ان کتابوں کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ ہمارے خصوصی پروگرام ہے اولاد نرینہ کا اصول۔ ہم نے اب تک 100 لوگوں کی ہیلپ کی ہے اور ہمارا رزلٹ بہت شاندار ہے۔ ہمارا رزلٹ 94% ہے، اور آج کل ہم پھر اس کی طرف متوجہ ہیں، لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، ان کی زندگیاں بدل رہے ہیں۔ سامعین محترم، میں گزشتہ 30 سال سے لوگوں کے نفسیاتی اور جنسی مسائل کو حل کر رہا ہوں۔ ہمارا مشن نہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کے نفسیاتی مسائل کو، بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے نفسیاتی مسائل کو 1 ہفتے میں حل کریں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی اور دوسروں کی زندگی کو بھی بدلیں، یعنی ان کو بہتر کریں۔ سامعین محترم، دنیا میں ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی شاندار ہو۔ شاندار زندگی کے 3 عوامل ہیں۔ نمبر 1 ہے اچھی صحت، نمبر 2 خوشحالی، اور نمبر 3 سکون۔ آج میں سکون کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور جن کی مدد سے آپ اپنی زندگی کو بھی پرسکون بنا سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سکون کے راستے میں 3 بڑی رکاوٹیں ہیں، ویسے تو بہت سی ہیں لیکن 3 زیادہ اہم ہیں۔ اس میں پہلی ہے یاد ماضی۔
یعنی ماضی کے واقعات ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں، اور دوسرا ہے حال کے مسائل، اور تیسرا ہے مستقبل کے خدشات۔ سامعین محترم، سب سے ہم پہلے ماضی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ بے سکونی کی وجہ، سب سے بڑی وجہ ماضی کے ناپسندیدہ واقعات ہیں اور تلخ یادیں ہیں جو ہمیں ڈسٹرب کرتی ہیں، اور نفسیاتی بیماریوں کی بھی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، یعنی انگزائٹی، ڈپریشن کی وجہ، سب سے بڑی وجہ ماضی کے ناپسندیدہ واقعات ہیں جو کہ اس مریض کو ڈسٹرب کرتے ہیں اور وہ ڈپریشن یا انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے لیے کسی کا حافظہ چھیننا بہت مشکل تھا، لیکن اب نفسیات نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم لوگوں کے ماضی کو ہم چھین لیتے ہیں، ماضی کو ذہن سے نکال دیتے ہیں۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک خاتون سے میں آگاہ ہوں، وہ خاتون بہت امیر ہے، ان کے میاں کا بہت اچھا بزنس ہے، بڑا گھر ہے، گاڑیاں ہیں، اور ان کے بیٹے بہت بڑے بڑے عہدوں پر تعینات ہیں، لیکن وہ ہمیشہ سکون سے محروم رہتی ہے، دکھی رہتی ہے۔ دراصل اس نے اپنی شادی کے بعد کا کچھ عرصہ سسرال میں گزارا تھا۔ اس کا خیال ہے کہ سسرال والوں نے اس کے ساتھ کوئی اچھا رویہ نہیں کیا، اس کو ماضی کے واقعہ سارا دن یاد کرتی، پھر دکھی رہتی اور اس کا سکون برباد ہو جاتا۔ اسی طرح بعض اوقات کوئی فرد آپ کو اذیت دیتا ہے، مثلا آپ کے باس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، بدتمیزی کی ہے، یا ساس بہو کا جھگڑا ہو گیا ہے اور دونوں ڈسٹرب ہیں، دونوں کو رات کو نیند نہیں آ رہی۔ بہو سوچتی ہے کہ میری ساس نے میرے ساتھ زیادتی کی، اور ساس سوچتی ہے کہ بہو کا رویہ اچھا نہیں تھا، اور دونوں کو نیند نہیں آ رہی۔ اب اگر ان واقعات کو ہم ذہن سے نکال دیں، وہ آرام کے ساتھ پرسکون زندگی گزار سکیں گے۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کو چند ایسے طریقے سکھائیں گے جن کی مدد سے آپ اپنے ماضی کے ناپسندیدہ واقعہ سے آسانی کے ساتھ نجات پا سکیں گے اور پرسکون زندگی گزار سکیں گے۔ کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایک بچی آئی، اس کی عمر 26 سال ہوگی۔ اس نے مجھے بتایا کہ سر، میری ماضی میرا بہت تلخ ہے، ماضی بہت ہی ناپسندیدہ ہے، میں ہر وقت اس کی وجہ سے پریشان رہتی ہوں اور میں ان سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ تو خدا کے فضل سے ہم نے چند وزٹ میں اس کے سارے ماضی کو واش کر دیا اور اس کی زندگی بہت ہی پرسکون ہو گئی۔ اب میں آپ کو ویسے تو بہت سے طریقے ہیں، لیکن میں چند اہم طریقے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، بلکہ سکھاؤں گا آپ کو، جس کی مدد سے آپ اپنے ماضی کی تلخ یادوں کو آسانی سے اپنے ذہن سے نکال سکیں گے۔ چلیے، پہلا طریقہ یہ ہے، آپ کوئی اپنا ناپسندیدہ واقعہ سوچیں۔ آپ کوئی ناپسندیدہ واقعہ سوچیں جو اب بھی آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ سوچ لیا؟ چلیں، اب آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند کر لیں اور اس واقعے کے بارے میں سوچیں آپ، اور ظاہر ہے کہ آپ کے دماغ میں اس واقعے کی تصویر بن جائے گی۔ یعنی آنکھیں بند کر کے اس واقعے کے بارے میں سوچیں جو آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ جب آپ سوچیں گے تو اس کی تصویر بن جائے گی جو آپ کو ڈسٹرب کرے گی۔ اب اس طرح کریں، اس تصویر کو آپ بلیک اینڈ وائٹ کر لیں، اس کو بالکل غیر واضح یعنی انکلیئر کر لیں، مدھم کر لیں، اور اس کو چھوٹی کر لیں، اور اب آپ اسے اپنی کمر کے پیچھے دور لے جا کے غائب کر دیں۔
یعنی تصویر کو بلیک اینڈ وائٹ کریں، ان کلیئر کریں، ڈم کریں، پھر چھوٹا کر کے اپنی کمر کے پیچھے دور لے جائیں آپ. آنکھیں نہیں کھولنی آپ نے. اب دماغ خالی کریں آپ. دوبارہ پھر اسی واقعے کے بارے میں سوچیں. پھر تصویر بن جائے گی. پھر اس تصویر کو بلیک اینڈ وائٹ کریں، غیر واضح کریں، مدھم کریں، پھر چھوٹا کر کے اپنی کمر کے پیچھے دور لے جا کے غائب کر دیں. آنکھیں نہیں کھولی آپ نے. چلیں ایک بار پھر دماغ خالی کریں آپ. دوبارہ اسی واقعے کے بارے میں سوچیں. پھر تصویر بن جائے گی. پھر تصویر کو بلیک اینڈ وائٹ کریں، ان کلیئر کریں، غیر واضح کر لیں، مدھم کر لیں، بالکل چھوٹی کر لیں، اور اپنی کمر کے پیچھے دور لے جا کے غائب کر دیں آپ. چلیں آنکھیں نہیں کھولنی. ایک بار پھر دماغ خالی کریں آپ. پھر دوبارہ اسی واقعے کے بارے میں سوچیں. پھر تصویر بنے گی. اب اس تصویر کو بلیک اینڈ وائٹ کریں، ڈم کریں، ان کلیئر کریں، چھوٹی کر لیں، اور اپنی کمر کے پیچھے دور لے جا کے غائب کر دیں آپ. اب ایک بار ہم پھر اس کو رپیٹ کریں گے. پھر اپنے دماغ کو خالی کریں. پھر اسی واقعے کے بارے میں سوچیں. پھر اس تصویر کو بلیک اینڈ وائٹ کریں، مدھم کر لیں، غیر واضح کریں، چھوٹی کریں، اور اپنی کمر کے پیچھے دور لے جا کے غائب کر دیں آپ سے. آنکھیں نہیں کھولنی. اب آپ ایک لمبا سانس لیں، آنکھیں کھولیں اور دائیں بائیں دیکھیں. اور اب آپ اپنے دل میں اپنے ٹیلی فون نمبر کو الٹا پڑھیں. آپ اپنے ٹیلی فون نمبر کو الٹا پڑھیں. چلیں اب آپ اپنی آنکھیں بند کریں. دوبارہ اسی واقعے کے بارے میں سوچیں. اب دیکھیں یا تو وہ آپ کے ذہن میں آئے گا ہی نہیں. اگر آئے گا تو آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا. تاہم اگر ڈسٹرب کرے تو اس مشق کو آپ 5 بار مزید دہرا لیجیے گا. یہ بہت سادہ سی مشق ہے لیکن یہ بہت ہی مؤثر ہے. اب دوسرا طریقہ ماضی سے چھٹکارا پانے کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے کی طرح آپ اپنی کوئی واقعہ سوچیں جو آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، جو آپ کو بے چین کر رہا ہے، جو آپ کے سکون کو برباد کر رہا ہے. کسی واقعے کے بارے میں سوچیں. اس کی آپ کے دماغ میں تصویر بن جائے گی اور ظاہر ہے کہ وہ تصویر آپ کو ڈسٹرب کرے گی. اب آپ اس طرح کریں، اس تصویر کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کر لیجیے گا. مثال کے طور پر اگر آپ کے باس نے آپ سے زیادتی کی ہے، آپ کو برا بھلا کہا ہے، اب آپ تصور کریں کہ وہ آپ کو شاباش دے رہا ہے، آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہے. یعنی اس واقعے کو اپنی مرضی کے مطابق اس کو تبدیل کر لیں اور اسے خوشگوار بنا لیں. جب وہ خوشگوار ہو جائے تو تھوڑی دیر آپ اس کو دیکھتے رہیں.
چلیں دماغ خالی کر دیں، آنکھیں نہیں کھولنی. ایک بار پھر آپ اسی واقعے کے بارے میں سوچیں، پھر اس واقعے کو تبدیل کر کے خوشگوار بنا لیں آپ. یعنی جس طرح آپ چاہتے ہیں اسی طرح اس کو بنا لیجئے گا. اور پھر تھوڑی دیر آپ اس کو دیکھتے رہیں. چلیں پھر دماغ خالی کریں آپ، پھر دوبارہ سوچیں اسی واقعے کے بارے میں، اور پھر اس کو اپنی مرضی کے مطابق اس کو خوشگوار بنا لیجئے گا. ناپسندیدہ چیز کو وہاں سے نکال دیں، اس کے بجائے اس کو بہت ہی خوشگوار بنا لیجئے گا. اس کے رنگوں کو تیز کر لیں، سائز بڑا کر لیں، تصویر کو قریب کر لیں. آپ دیکھیں اب وہ تصویر آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گی. تھوڑی دیر اس کو آپ دیکھتے رہیں. چلیں پھر دماغ خالی کریں آپ، دماغ خالی کریں، آنکھیں نہیں کھولنی. ایک بار پھر آپ سوچیں اسی واقعے کے بارے میں، پھر اس تصویر کو اپنی مرضی کے مطابق اس کو خوشگوار بنا لیجئے گا. جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ کاش ایسا ہوتا، اس تصویر کو ویسے ہی کر لیجئے گا. اب ظاہر ہے جب یہ تصویر خوشگوار ہو جائے گی تو آپ ڈسٹرب نہیں ہوں گے، آپ کا سکون برباد نہیں ہوگا، بلکہ آپ پرسکون ہو جائیں گے. تاہم آپ اسے دیکھتے رہیے گا. چلیں ایک بار پھر دماغ خالی کریں آپ، ایک لمبا سانس لیں. چلیں اب پھر ایک بار اسی واقعے کے بارے میں سوچیں. اب امید ہے کہ وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، تاہم اگر ڈسٹرب کرے تو آپ اس کو پھر بہت زیادہ خوشگوار بنا لیجئے گا، اپنی مرضی کے مطابق خوشگوار. اب تھوڑی دیر اس کو دیکھیں. چلیں اب دماغ خالی کر دیں، آنکھیں کھول لیں اور پھر دائیں بائیں دیکھیں. اب دوبارہ اپنی آنکھیں بند کر کے اسی واقعے کے بارے میں سوچیں. اب دیکھیں وہ اب آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے اس کو بہت ہی خوشگوار بنا لیا ہے. تاہم اگر ڈسٹرب کرے تو آپ اس کو 5 بار مزید اس کو چینج کر لیجئے گا، خوشگوار بنا لیجئے گا. اب ہم تیسرے طریقے کی طرف آتے ہیں، جو کہ بہت ہی اہم اور بہت ہی شاندار طریقہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم موبائل پر یا کمپیوٹر پر کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں، ہمیں وہ اچھی لگتی ہے تو ہم اسے دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو دوبارہ دیکھنے کے لیے ہم اس کو ریورس کرتے ہیں، ریوائنڈ کرتے ہیں، بیک کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ اس سے آگاہ ہیں. اب اسی چیز کو ہم نے استعمال کرنا ہے. اب آپ کوئی ایسا واقعہ سوچیں، کوئی بھی، وہ آج کا ہے، کل کا ہے، پرسوں کا یا پرانا ہے، اس واقعے کے بارے میں سوچیں جس سے آپ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں. سوچ لیجئے گا. سوچ لیا؟ چلیں اب آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور آپ تصور کریں کہ آپ ایک بہت بڑے ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں. وہی واقعہ جس سے آپ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس واقعہ کی ٹی وی کے اوپر
ब्लैक एंड वाइट में एक फ़िल्म चलाएं आप, टीवी के ऊपर उस सारे वाक़े की ब्लैक एंड वाइट में फ़िल्म चलाएं, हत्ता कि सारा वाक़या मुकम्मल हो जाएगा और फिल्म रुक जाएगी। मैं थोड़ी देर इंतज़ार करूँगा। हाँ, ये आप टीवी के सामने बैठे हैं, उसी वाक़या की टीवी के ऊपर ब्लैक एंड वाइट में एक फ़िल्म चलाएं, हत्ता कि सारा वाक़या मुकम्मल हो जाएगा, फिल्म रुक जाएगी। अब देखिए, उस वाक़े की आखिरी तस्वीर आपके सामने है, आखिरी तस्वीर। इस तस्वीर के साइज़ को आप छोटा करें, किताब से भी छोटा कर लें और इसको बिल्कुल मध्यम कर लीजिएगा। यानी उस आखिरी तस्वीर के साइज़ को आप छोटा करें और उस तस्वीर को डिम करें, मध्यम कर लें। और अब आपने मेरी आवाज़ के साथ उसको तेज़ी के साथ आपने उसको रिवर्स करना है। मेरी आवाज़ के साथ 1 2 ज़्ज़ रिवर्स कर दें। आप में से अक्सर ने उसको रिवर्स कर लिया होगा। आंखें नहीं खोल ली, दिमाग खाली करें, दोबारा फिर उसी आखिरी तस्वीर को जहन में लाएं, टीवी के ऊपर देखें। फिर उस तस्वीर को आपने छोटा करना है, किताब से भी छोटा कर लें, फिर उसको डिम कर लीजिएगा, मध्यम कर लें। अब आप उसे मेरी आवाज़ के साथ तेज़ी के साथ रिवर्स करेंगे। 1 2 ज़्ज़ रिवर्स कर दें। चलें, फिर दिमाग खाली करें आप। अब दोबारा उसी तस्वीर को देखें, आखिरी तस्वीर को। फिर इस तस्वीर के साइज़ को आप छोटा करें, किताब के बराबर। तस्वीर को मध्यम कर लीजिएगा और अब फिर तेज़ी के साथ आपने मेरी आवाज़ के साथ आप उसको रिवाइंड या रिवर्स करेंगे। 1 2 ज़्ज़ रिवर्स कर दें। अब फिर आप दिमाग खाली करें आप। फिर उसी तस्वीर को देखें, आपके सामने वही तस्वीर है। फिर उसको डिम करें, उसको छोटा कर लें। अब आप इसको ख़ुद ही 3 दफ़ा और रिवर्स कर लीजिएगा। हर दफ़ा उससे छोटा करें, मध्यम करें, रिवर्स कर दें, मध्यम करें, छोटा करें, रिवर्स कर दें। अब 3 दफ़ा आपने इसे ख़ुद ही रिवर्स करना है। ज़ाहिर है कुछ लोग जल्दी कर लेंगे, कुछ को थोड़ी सी देर लगेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 दफ़ा आप इसको रिवर्स करें, हर दफ़ा उसको अपने मध्यम करना है, छोटा करना है, फिर रिवर्स कर दीजिएगा। उम्मीद है कि अब आपने उसको 3 बार रिवर्स कर लिया होगा। चलें, अब दिमाग खाली करें। अब आंखें खोल दें, दाएं बाएं देखें।
اب اس واقعے کو دوبارہ لائیں ذہن میں اپنے. اب دیکھیں اول تو واقعہ آپ کے ذہن میں آئے گا ہی نہیں، ختم ہو گیا، یا کم از کم وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا. تاہم اگر آپ وہ ڈسٹرب کرے، آپ اس کو مزید 5-10 دفعہ ریپیٹ کر لیجیے گا. اسی طرح ریورس کریں حتیٰ کہ وہ ختم ہو جائے گا. کبھی آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا تو آپ کو کبھی ڈسٹرب نہیں کرے گا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر آپ وہ واقعہ ریکال نہیں کر سکتے، ذہن میں آئے گا ہی نہیں. جس طرح میں نے عرض کیا ہے، اگر آئے تو اس کو چند بار اور ریپیٹ کر لیجیے گا.